میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، پوری امت مسلمہ اس وقت آزمائش میں ہے۔ غزہ کے مسلمان پاکستان انڈیا کی جنگ، یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو مسلمان، کبھی کافر کے آگے نہیں جھکا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، چاہے یہ نہتا کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ کیوں نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن ایمان والے نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایسے ہی ہے، کافر کے آگے کبھی نہیں جھکا۔ صحابہ کرام کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی آزمائش آئی، کتنی تکلیفیں آئیں، کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن صحابہ میں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں ہٹا، اور ہم تو ان کے غلام ہیں۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کافروں کے کفر کو تسلیم کر لے۔ مرنے کے لیے تو تیار ہے، کٹنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن کافروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں۔ کون صحابہ؟ جنہوں نے نبی کا دین محفوظ کیا، اس کلمے کو، کلمے کی محنت کو محفوظ کیا، پوری شریعت کو محفوظ کیا۔ نبی نے سارا دین، ساری شریعت صحابہ کے حوالے کیا، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے سارا دین ان کے حوالے کر دیا۔ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، غائبین تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ کرام نے پھر پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اپنا ملک ہم پھر کے دیکھ لے، دوسرے ممالک دیکھے، صحابہ کی قبریں نظر آئیں گی۔ افغانستان میں صحابہ کی قبریں، سندھ میں صحابہ کی قبریں، ملتان میں صحابہ کی قبریں، بلوچستان میں صحابہ کی قبریں۔ گویا کہ اس پاکستان میں اگر کلمہ اور کلمے کی محنت پہنچانے والے ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ان کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ پھر یہ ملک، پاکستان ملک، یہ تو بنا ہی کلمہ کی بنیاد پر ہے، جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ بولو ذرا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، بچوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر یہ ملک مان سے وجود میں آیا، یہ کچھ ٹوکری میں رکھ کے نہیں دے دیا گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ بڑی عورتیں جو ہے انہوں نے اپنے سہاگ بیرانے کروا دیے، بڑے بچے یتیم ہوئے، بڑی قربانیاں لگی، پھر یہ پاکستان مان سے وجود میں آیا۔ ہم اتنی آسانی سے یہ پاکستان نہیں جانے دیں۔ امام الانبیاء
فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگو، کبھی اپنے لیے مصیبت نہ مانگو۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے لیے کیوں مصیبت مانگ رہا ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو صبر مانگ رہا ہوں۔ فرمایا صبر مصیبت پر ہی تو آتا ہے نا، پہلے تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پھر اس کے بعد صبر ہوتا ہے، تو تو پہلے مصیبت مانگ رہے پھر صبر۔ فرمایا اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اول تو ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جب جنگیں لگتی ہیں محلے کے محلے تباہ ہو جاتے ہیں، بستی کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، عورتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بچے کٹ جاتے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، فَإِنْ
اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ وقوف پہ نہیں ہونا چاہیے، میزائل پہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹم بم پہ نہیں ہونا چاہیے، جہازوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اسلحہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میزائل ختم ہو جاتے ہیں، جہاز رک جاتے ہیں، بم نہیں چلتے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو اللہ ہر جگہ ایمان والوں کو کامیاب کرے گا۔ اس واسطے فرمایا جہاں ان کافروں کے ساتھ سامنا ہو جائے تو ایک ثابت قدمی اختیار کرو، دوسرا اللہ کو یاد کر کے اللہ کی ذات پہ توکل، یقین، بھروسہ یہ مضبوط کرو، کیونکہ ایمان والا سبب پہ یقین نہیں کرتا، مسبب الاسباب پہ یقین کرتا۔ ایمان والا اسباب پہ یقین نہیں کرتا کہ فلاں چیز میرے پاس ہوگی تو ہم پھر کامیاب ہوں گے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا پھر کامیاب ہوں گے، فوج زیادہ ہوگی پھر کامیاب ہوں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایمان والا صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تب کامیاب ہوگا۔ غزوہ بدر نہیں پڑھتے؟ غزوہ بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ 313 نہتے، اسلحہ نہیں ہے پورا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں، 7 تلواریں، گھوڑے گھوڑے، اونٹ توڑے، اور کافر پورے اسلحے کے ساتھ آیا، پوری تیاری کے ساتھ آیا، پوری للکار کے ساتھ آیا، نعرے بجاتا ہوا آیا، ڈھول بجاتا ہوا آ رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کر دینا ہے، حضور علیہ السلام کی ذریت، ان کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ ادھر 313 ہے، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، نہتے آ رہے ہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ پورا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہے۔ اگرچہ فوج پوری نہیں ہے، اگرچہ اسلحہ پورا نہیں ہے، اگرچہ تعداد میں ہم کم ہے، لیکن ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، تلوار پہ نہیں ہے، گھوڑے پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہمارا یقین مسبب الاسباب ہے۔ اور پھر اللہ نے 313 کو کامیاب کیا کہ نہیں کیا؟ کامیاب کر کے پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ وہی ہیں جو نہتے تھے، کمزور تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی معیت ان کے ساتھ تھی تو اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ جو فرمایا توکل اور بھروسہ اسلحہ پہ نہیں کرنا، فوج پہ نہیں، تعداد پہ نہیں، اللہ کی ذات۔ یہ کامیابیاں دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے کہہ تو کون ہے؟ اللہ۔ کامیابی اللہ دینے والا ہے، فتح اللہ دینے والا ہے، غلبہ اللہ دینے والا ہے، قوت اللہ دینے والا ہے، کافروں پہ روک اللہ ڈالنے والا ہے، طاقت اور بھروسہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ چیزیں اللہ دے گا تو پھر کامیابی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دوسری چیز یہ بیان فرمائی، اے ایمان والو، جب کافروں کا سامنا ہو پہلی چیز ثابت قدمی اختیار کرو، دوسری چیز اللہ کو یاد کرو۔ ادھر بندوق چلا رہے ہو، ادھر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے رہو، ادھر تم میزائل چلا رہے ہو، ادھر اللہ کا نعرہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی بلند کرتے رہو، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جنگ کے حالات میں بھی، جنگ کے ماحول میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کو نہیں چھوڑنا۔ آپ سمجھ آ رہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، کافر مقابلے میں ہے، ایمان والے لڑ رہے ہیں، طریقہ نبی کا ہی چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا۔ اس موقع پر بھی اللہ کی اتباع کو نہیں، اللہ کی اتباع اور پیروی کو بھی نہیں چھوڑنا، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہی تب ہے جب اللہ کے حکم کو مانا جائے، اللہ کی مدد آتی ہی تب ہے جب نبی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیں گے، اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اللہ نے ایک اور حکم دیا، جنگ کے حالات میں، جنگ کے
ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثابت قدمی اختیار رکھتے ہوئے اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو ہم نے واویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، دشمن کو یہ پیٹ کے گریبان پھاڑ کے نہیں دکھانا کہ ہم بے صبری قوم ہیں۔ فرمایا صبر کرو، صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، تم صبر اختیار کرو گے اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت بنو، اور کافروں کو کمزور بن کے نہ دکھاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا، اپنے آپ کو سینہ تان کے دکھاؤ کہ ہم کمزور ہیں۔ بولو بولو، ہم کمزور نہیں ہیں، جیسے جیسے بھی ہیں۔ ابھی اللہ نے ایمان کی قوت ہمارے اندر رکھی ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر ملک حاصل ہوا۔ جب تک اس ملک میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا تو پر ہمارا بال بھی پیگا کر سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غلبہ، فتح، بلندی ایمان والوں کو اللہ عطا کرے گا اگر وہ ایمان والے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماحول میں اپنی ایمان کو ثابت قدمی رکھے، ثابت قدم رکھے اور اللہ سے مدد حاصل کرے۔ کس طرح حاصل کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس کے ذریعے بولو بول سکتے ہیں، صبر اور نماز یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ایک تو صبر کر کے دکھاؤ، دوسری نماز پڑھو۔ مشکل حالات آتے تھے تو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ بولو، مشکل سوال پوچھ رہے پڑھو۔ نماز پڑھتے تھے، یا بولنے کا تجربہ دکھا دیا کرو، پڑھ کو تلوار نہیں اٹھوانی، بولے تو کرو۔ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی امت پہ مشکل حالات آتے تھے تو حضور علیہ السلام نے کس کا درس دیا؟ نماز کا درس دیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ غزوہ بدر ہے، 313 صحابہ ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ رات کو حضور علیہ السلام نے اپنے وفاداروں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو تو سلا دیا۔ خود حضور علیہ السلام مصلی بچھا کے کھڑے، کبھی قیام میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگ رہے، کبھی رکوع میں اللہ سے مانگ رہے، کبھی سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے رو رو کے گڑگڑا کے دعائیں مانگ رہے۔ ساری رات نماز میں مشغول رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مصلی پہ کھڑے رہے، اللہ سے مانگتے رہے اور امت کو یہ سبق دیا جب بھی جنگ کا موقع آئے، اے ایمان والو نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا۔ تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے نماز کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سبق دیا اور غزوہ بدر کے لیے نماز پڑھتے رہے، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہے، دن کو تلوار لے کے لڑتے رہے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ 313 تیرا نام لینے والے ہیں، اگر آج یہ نہ رہے تو اس روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کیوں نہیں ہوگا۔ اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی نا؟ اللہ نے مدد کی اور 313 ہی والے کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے بھائیوں، حالات ملک پاکستان کے انڈیا کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم فوج کے لیے دعا کریں۔ آج دیکھو نا، ہم ساری ملت رات کو سو جاتے ہیں اور یہ ہماری فوج بارڈروں پر، سرحدوں پر کھڑے ہو کے ملک پاکستان کا پہرا دے رہے ہیں، دے رہے، انڈیا کو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ
انہوں نے اتنا بڑا ملک جو ہے اس کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور اپنے ملک تک کسی کو پہنچنے نہیں دے رہے. اسرائیل ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں اور پرزور جواب دے رہے ہیں اور انڈیا اور ہندوستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم کوئی کمزور نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں یہ حالات آتے رہتے ہیں ملکوں پہ. ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے, صبر سے کام لینا ہے